کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں اور آپ کو ان جنرل کہ ڈونٹ میک بد دعا فار یور فیملی ممبرس, اسپیشلی دس گوز فار دا مدرس. ہائے تو مرے, یہ سنا آپ نے کبھی؟ استغفر اللہ, ویری بیڈ. یعنی کسی کے مرنے کی دعا کرنا اپنے بچوں کے لیے کہ تم مر جاؤ. سبحان اللہ, ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ؟ کیا پتا وہی گھڑی قبولیت کی ہو. واٹ اف یور چائلڈ واز ٹو ڈائی؟ یو نو, پلیز ڈو ناٹ میک بد دعا فار یور کڈس. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک تو نقصان یہ اوبیسلی کہ اٹ shatters the confidence of the child. It is highly insulting, it is highly degrading کہ آپ کسی بچے کو منہ پہ بد دعا دے رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر ہمارے گھروں میں یہ کلچر ہونا کہ پیرنٹس بد دعا بہت زیادہ دیتے ہیں تو soon the kids realize کہ my parents don't love them, کہ my parents don't love me anymore. اور ان کو فیلنگ یہ آتی ہے کہ واقعی میں میرے پیرنٹس نے نہ تو مجھے کبھی پیار کیا, ہاں منہ سے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آئی لو یو, یا کبھی پاس بٹھا دیتے ہیں لاڈ پیار کرنے کے لیے, لیکن چونکہ مجھے بد دعائیں ملتی رہتی ہیں تو ریئلی دے ڈونٹ لو می. چاہے جتنا مرضی آپ انہیں کنونس کریں, آپ ان کو سائیکولوجیکلی اسکار کر دیتے ہیں. سو ڈو ناٹ میک بد دعا فار یور فیملی ممبرس, آلویز رادر میک دعا فار دیم. بلکہ میں پیرنٹس کو ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے پیٹھ پیچھے بھی دعا کریں اور ان کے سامنے بھی دعا کریں. یقین کریں جب آپ اپنے بچوں کو یہ سامنے کہیں گے نا کہ بیٹا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی بہت سمجھ دے, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے, تم میرے بہت اچھے بچے ہو, میں آپ کو اتنا پسند کرتا ہوں, آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو پاورز دے, ابیلٹی, اسٹرینتھ دے. الحمدللہ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جب آپ ان کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں, ریئلی یعنی دس از اے سائن کے of bad parenting. Really, it's a sign of bad parenting. So please do not give bad dua to your kids or for that matter to any other family members. Because family میں نے کہا تھا نا, you don't give up on your family. آپ ان کو بد دعائیں نہیں شروع کر دیتے کہ مرو تم اور تباہ ہو جاؤ اور برباد ہو جاؤ, اور یا یہ بھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پوچھ لے گا خود ہی, کہ میں تو نہیں, تمہیں اللہ ہی پوچھے گا. یقین کریں the Prophet ﷺ said جس سے اللہ نے حساب لے لیا وہ مر گیا, he is destroyed. جس کا حساب اللہ نے لے لیا وہ گیا, he is gone. سو کسی کے لیے یہ دعا بھی کرنا کہ اللہ تمہیں پوچھ لے گا, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. رادر میک دعا فار forgiveness for them, کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے, اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے, اللہ تمہارے یعنی کام اچھے کرے وغیرہ وغیرہ, بٹ ناٹ بد دعا. دعا کریں بد دعا نہ کریں. سو دس از اے بروکن فون, رائٹ. I want to illustrate an example. Imagine کریں وہ دن جب آپ نے کبھی اپنے ابو سے یا امی سے فون بورو کیا ہو. اینڈ امیجن کریں کہ آپ نے وہ فون بورو کیا ہو, یا کبھی اپنا فون اویلیبل نہیں تھا, یا اس کی بیٹری ختم تھی, یا کچھ اور تھا, تو ابا جان کا فون اٹھا لیا. اب وہ فون اٹھا کے سبحان اللہ آپ سیدھا باتھ روم میں چلے گئے سیلفی لینے کے لیے, کیونکہ ماشاء اللہ باتھ روم ہے ہی جگہ سیلفی لینے کے لیے. باتھ روم میں اور تو کام ہی کوئی نہیں ہوتا سوائے سیلفیوں کے. سبحان اللہ, I don't know if I'm old or what, but back in my day ہم لوگ تصویریں کھنچواتے تھے پہاڑوں کے سامنے, ندیوں کے سامنے, باغات میں, پارکوں میں, جھولوں پہ بیٹھ کے. That was how you would take pictures. میں حیران ہوتا ہوں آج کل 50% of the selfies are taken in the bathroom. یعنی پہلے باتھ روم میں آتے ہیں, سیلفی لیتے ہیں, اچھا جی یہ میرا شیشہ ہے نا, یہ شیشے کے سامنے سیلفی ہو رہی ہے, اچھا یہ ہمارا ٹوائلٹ ہے, یہ ٹوائلٹ کے سامنے سیلفی ہو رہی ہے, اچھا یہ سنک کیسے میں trying to take a selfie in the washroom and the phone slipped, it fell into the toilet. پہلے وہ ٹوائلٹ کے ادھر لگا, پھر ادھر لگا, پھر یہاں لگا, پھر اندر گر گیا, اور اس کی شکل ایسی ہو گئی, ٹوٹ پھوٹ گیا. امیجن کریں ناؤ, اب یہ فون ابا جان کا تھا, انفارچونیٹلی یہ ابا جان کا فون تھا. اب یہ فون ٹوٹ گیا, پانی میں بھی گر گیا, اور وہ سارا خراب ہو گیا. اب آپ امیجن کریں ابو کے پاس فون لے کے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ابو یہ فون ہے, آگے سے کیا ہوگا؟ سینسرڈ ہے, اس کے بعد سینسرڈ ہے, اس کے بعد ریٹنگ ہی نہیں, اس کے بعد ریٹنگ ہی نہیں ہے کہ کوئی ریٹنگ ہو سکے اس کی. اس کے بعد جو آپ کے ساتھ سلوک ہوگا زبانی ہوگا, اور جو اس کے بعد ہوگا آپ کے ساتھ ہاتھا پائی. امیجن کریں دس از ہاؤ سم ٹائمز وی ریئیکٹ. سو دس از you want to look at an example of someone who dealt with extreme conditions like this. You need to read the story of یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے یعنی they killed their own sibling. انہوں نے اپنے بھائی کو اپنی طرف سے تو مار دیا تھا, وہ بات ہے کہ وہ مرے نہیں, لیکن انہوں نے تو مار دیا تھا, انہوں نے تو کنویں میں پھینک دیا تھا. ان کی طرف سے as far as they were concerned he was dead. اور آپ امیجن کریں, آپ کو تو میں نے کہا تھا نا کہ آپ اپنا ٹوٹا ہوا فون لے کے آتے ہیں, ابو کا دکھاتے ہیں ان کو, تو وہ یہ سلوک کرتے ہیں. وہ اپنے بھائی کی قمیض لے کے گئے جو خون سے بھری ہوئی تھی, اور کہا ابو یہ ہم لائے ہیں. ان کا ویئر از یوسف, یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یوسف تو نہیں ہے, یوسف تو مر گیا, یہ اس کی قمیض ہے, یہ اس پہ داغ لگے ہوئے, یہ اس پہ سارا خون ہے, اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. اور کیا کیا یعقوب علیہ السلام نے؟ گالیاں نکالی, ان کو مارا, ان کو کیا کیا؟ فصبر جمیل, he had a beautiful patience. اور انہوں نے کیا کیا کہ اب ان سے تو بحث کرنا بھی فضول ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں,
میں تمہارے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, میں کچھ نہیں کہتا, میں بس صبر کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ میرا رب اس کا خیال رکھنے والا ہے. صبر جمیل ہوتا یہ کہ انسان صبر کرے, اور صبر کر کے وہ کام کوئی بھی ریئیکشن شو نہ کرے, نیگیٹو چیز شو نہ کرے, رادر اپنے لیے پرائیویٹ میں تو وہ روئے. یعقوب علیہ السلام پرائیویٹلی کتنا روئے, اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں یعنی نابینا ہو گئے. تو پرائیویٹلی رونا صبر جمیل نہیں آتا. آپ یعنی اوپر سے کچھ شو نہیں کیا, اوپر سے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا, اندر سے دل ٹوٹ چکا ہے, اندر سے دل ٹوٹ چکا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. تو اکیلے میں روتے رہے, رو رو کے آنکھیں اندھی ہو گئی. لیکن منہ سے مجال ہے کوئی بات کہہ دیو, مجال ہے کوئی گالی نکل گئی ہو, مجال ہے ہاتھ اٹھا دیا ہو, سبحان اللہ. دس از, یہ کہ ان کا فون نہیں ٹوٹا تھا, ان کے بچے کی ڈیتھ کی خبر سنائی تھی انہوں نے کہ ہم سے بچہ مر گیا. اور خاص طور پہ تب جب انہوں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں کچھ ہو نہ جائے اس کو, کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا تھا. سو آپ سوچتے ہیں کہ اتنا زیادہ صبر جو ہے یہ ہمارے لیے سٹوریز اس لیے نہیں کہ ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کریں. دی سٹوریز آر دیئر ٹو میک اس لرن لیسنس, کہ ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. غصہ نہ کریں, بچوں کو معاف کرنا سیکھیں. بڑے سے بڑی چیز پہ کبھی کبھار آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے.